بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کرنا مسنون اور مستحب عمل ہے، واجب نہیں۔ اگر کوئی کسی وجہ سے یا جان بوجھ کر افطار نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ صحابی رسول قیس بن سرمت انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بغیر افطار و سحر کے دوسرے دن کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا کا حکم نہیں دیا اور نہ اسے غلط کہا۔ وصال سے ممانعت۔ وصال کا معنی ہے ملانا۔ افطاری کیے اور آئندہ دن سحری کھائے پیے بغیر روزہ رکھنا وصال کہلاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ایک دن سحری کھا کر روزہ رکھا جائے اور دوسرے یا تیسرے دن افطار کیا جائے تو یہ وصال ہے، یعنی 2-3 روزوں کو آپس میں ملا دینے کا نام وصال ہے، اور شریعت اسلامیہ نے ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ البتہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے رکھی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا۔ افطاری کا وقت۔ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ادھر سے رات آ جائے اور دن ادھر کو چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کی افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ افطاری کے وقت آپ کو جلدی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لوگ افطار کا وقت ہو جانے کے باوجود بھی لیٹ کرتے ہیں، جو کہ جائز نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے، لہٰذا جو لوگ احتیاط کے نام پر تاخیر کرتے ہیں درست نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار میں جلدی کرتے تھے۔ جان بوجھ کر وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے والوں کے لیے وعید۔ جس طرح سورج غروب ہو جانے کے بعد بلا وجہ تاخیر کرنا ممنوع ہے، اس طرح غروب آفتاب سے پہلے جان بوجھ کر افطاری کرنا بھی جائز نہیں۔ ویڈیو اچھی لگے چینل سبسکرائب کر